السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر نعمان کاکا خیل۔ اگر آپ میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ ڈاکٹر نعمان کاکا خیل ڈپارٹمنٹ آف فزکس میں ہوتے ہیں، اور میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی پہلے کیا ہوا ہے جو کہ بڑا اچھا انٹرویو رہا، کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو ڈاکٹر نعمان کاکا خیل سے میری بات ہوتی رہتی ہے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو ریسنٹلی مجھے پتہ چلا ان سے بات کرتے ہوئے کہ یہ پوسٹ ڈاک کے لیے جو بھی پوزیشن ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں، کیا وہ پوسٹ ڈاک ہے، اس کے لیے یہ دوبارہ سے ایک اور کنٹری میں جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ ان کا ابھی تک کا جو سفر نس میں وہ کیسا رہا، اور پھر ہم کچھ اور چیزیں بھی ریسرچ پروجیکٹس کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر نعمان کاکا خیل کی جو گرپ ہے، گرپ کہنا چاہیے، یا ان کو جو نالج ہے پولیٹیکل ہونا چاہیے یا ریسرچ کے حوالے سے، وہ کافی اسٹرانگ ہے۔ تو اس پہ ہم بات آج کر رہے ہوں گے، مختلف ٹاپکس پہ آج ہم بات کر رہے ہوں گے۔ تو ڈاکٹر نعمان کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ ٹھیک ہے، اچھا، سب سے پہلے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ابھی جا رہے ہیں پوسٹ ڈاک کی پوزیشن ہے یا کوئی اور پوزیشن ہے؟ اس کو سینئر پوسٹ ڈاک کہتے ہیں، لیکن یہ اسپرٹ فیلوشپ ہے۔ تو اسپرٹ ایبریویشن ہے ارلی اسٹیج پروگرام فار ریسرچ انوویشن اینڈ ٹریننگ۔ تو یہ ارلی کیریئر جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسے کوئی فنڈنگ ایجنسیز ہے کہ جو فنڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے ارلی کیریئر کے اندر جو سکلز ہیں، جو وہ اپنے لانگ رن میں ایک اسٹیبلش ریسرچر بننے کے لیے جو سکلز چاہیے وہ اس کے دوران گین کر سکیں۔ تو یہ اصل میں مین تھیم ہے اس پروجیکٹ کا۔ ارلی کیریئر سے کیا مراد ہے؟ کوئی ایج لمٹ ہے اس میں؟ ایج لمٹ بھی ہے، اور اس کے اندر آئی تھنک پی ایچ ڈی کمپلیشن کے بعد کوئی ٹائم فریم ہے کہ اگر اس ٹائم فریم سے زیادہ ہو تو پھر آپ ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ تو یوزلی فریش پی ایچ ڈیز یا جن کی پی ایچ ڈی ود ان لاسٹ 5 ایئرز یا 4 ایئرز ہوئی ہو تو وہ اس کے اندر اپنے گرانٹس جمع کرتے ہیں، ریسرچ پروپوزل، اور پھر وہ ایک انٹرنیشنل پیئر ریویو پروسیس سے گزرنے کے بعد کمیٹی ایک بیٹھتی ہے اور وہ پھر اپروو کرتی ہے۔ اب میرے کیس میں یہ آسٹرینز اکیڈمی آف سائنسز یا آسٹرین سائنس فنڈ اس کو کہتے ہیں، اس کے انڈر یہ ایک پروگرام ہے جس کا میں نے اسپرٹ کا ذکر کیا۔ تو اس کا بھی میکینزم یہی ہے کہ پروجیکٹ یہ کافی ایک ڈیٹیل پروجیکٹ تھا، تقریباً 27-28 پیجز کا جو ہم نے سبمٹ کیا تھا، اور پھر پیئر ریویو پروسیس سے گزرنے کے بعد پھر کمیٹی نے اس کو اپروو کیا۔ اچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کا، میں نے جب انٹرویو کیا تھا تو آپ کا ایک پروجیکٹ چل رہا تھا آسٹریا میں، کیا یہ وہی پروجیکٹ ہے؟ جی یہ وہی پروجیکٹ ہے۔ یہ وہی پروجیکٹ ہے، اچھا۔ اور ابھی آپ 2 سال کے لیے آسٹریا میں جا رہے ہیں، کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں؟ جس انسٹیٹیوٹ سے میں آیا تھا جوائننگ کے لیے نیسٹ میں، تو اسی انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے۔ تو وہ کون سے انسٹیٹیوٹ؟ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آسٹریا، ایسٹا اس کو کہتے ہیں یا ISTA کہتے ہیں۔ جی جی۔ تو یہ 2008 میں اسٹیبلش ہوا تھا، اور اس کے پیچھے کافی ایکسپیرینسڈ لوگ تھے، بہت بڑے لوگ ہیں۔ وائزمن انسٹیٹیوٹ اسرائیل کے جو ڈائریکٹر تھے، ہائی انرجی فزکس کے پروفیسر ہیں، پروفیسر ہائم ہراری، وہ تھے۔ فزکس کے جو پچھلے سال کے نوبل لاریٹ تھے، پروفیسر اینٹون زائلنگر، وہ فزکس کے پروفیسر بھی ابھی آنا یونیورسٹی میں، اور پچھلے سال 3 لوگوں نے جو نوبل پرائز لیا تھا اس میں ایک پروفیسر اینٹون زائلنگر تھے، اور 3 اور پروفیسر ہیں جو فزکس اور بایولوجیکل سائنسز کے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ان کا ایک پروجیکٹ تھا، انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، ان کا آئیڈیا تھا، اور پھر اس کے لیے کافی بھاری فنڈنگ اپروو ہوئی۔ تو یہ بیسک سائنس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے بیسیکلی۔ پہلے تو یہ انسٹیٹیوٹ ہے، یونیورسٹی نہیں ہے، اور اس کے اندر یوزلی جو جس طرح یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں تو ایسے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں، ڈویژن ہیں 3 بڑے بڑے، اور پھر اس کے بعد یہ بیسک سائنس کا انسٹیٹیوٹ ہے۔ آلدو کہ ٹیکنالوجی پارک بھی وہاں پر ہے کہ اگر کوئی اپنے ریسرچ آئیڈیاز کو کمرشلائز کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ ٹیکنالوجی ڈریون اسٹارٹ اپ کی طرف جاتے ہیں یا انٹرپرینیورشپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ آپشن بھی کھلا ہے، لیکن فوکس یہ بیسک سائنس کے اوپر ہے، کیونکہ ایک ٹرینڈ ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سائنس کا جو اپروچ ہے وہ زیادہ کمرشل ہو گیا ہے۔ کہ اگر فار ایگزامپل میں کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں
کوئی بھی کمپنی یا انڈسٹری انویسٹمنٹ کر رہی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 5 سال بعد ہمیں پروڈکٹ کیا ملے گا. اچھا. تو یہ سائنس کا مین تھیم یہ نہیں تھا شروع میں. اگر آپ شروع میں دیکھیں انڈسٹری ریولوشن سے پہلے کے زمانے میں گلیلیو لوگوں کا یا کوپرنیکس اور کلاڈیس ٹالومس اور ان کے دور میں سائنس کا جو اپروچ تھا وہ زیادہ تر نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنا یا سامنے کوئی ایسا کویسچن ہونا کہ جس کو پرسو کرنے کے لیے آپ اپنے ڈائریکشن کو سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹولز یوز کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایز اے بیسک سائنس ریسرچ کے اندر کوئی ڈائریکٹ آپ کو اپلیکیشن نظر نہیں آتی. جس سے آپ خود میتھمیٹکس کے ہیں تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ پیور میتھمیٹکس اور اپلائیڈ میتھمیٹکس کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. تو کسی بھی بیسک سائنس کی ڈسکوری کے وقت بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی اپلیکیشن کیا ہوگی, اور جو یوزلی اس کو جب پرسو کیا جاتا ہے کسی کویسچن کو, چاہے نیچر کا کوئی فینومینا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہو, تو اس وقت بھی اس کا نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کیسے جنرلائز کیا جا سکتا ہے. اس کی بڑی, میں اس دن اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہا تھا کہ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا یا ہماری گلیکسی کو انڈرسٹینڈ کرنا, جو جیو سینٹرک اور ہیلیو سینٹرک کا کانسیپٹ تھا. تو اب اس کے اندر کوئی آپ کو ڈائریکٹ اپلیکیشن نظر نہیں آئے گی کہ اگر چیزیں زمین کے گرد گھومتی ہیں تو کیا ہوگا, اس کا کیا فائدہ ہے انسانوں کو, یا اگر چلے زمین کے گرد نہیں گھومتی, گلیلیو کہتا ہے کہ ہیلیو سینٹرک ہے کہ یہ سن کے گرد گھومتی ہے تو کیا فائدہ ہے اس کا. لیکن اس کے نتیجے میں جو لاز اسٹیبلش ہوئے, لا آف انرشیا اسٹیبلش ہوا گلیلیو کی طرف سے, پھر اس کے بعد نیوٹن آیا, نیوٹن کے لاز آف موشن آئے, اسی کے ذریعے سیٹلائٹ کا کانسیپٹ آیا. اور تو اس کے اندر ہو سکتا ہے 200 سال لگیں جو آئیڈیا بیسک سائنس کا آیا ہے. تو بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ تھا, بات کہیں اور نکل گئی, کہ اس انسٹیٹیوٹ کا جو بیسک مقصد تھا کہ گورنمنٹ فنڈ کرے بیسک سائنس کے لیے. اگر کسی کے آگے کوئی کویسچن ہے, وہ کیوریاسٹی ڈریون ریسرچ ہے ان کی, بے شک ان کی کوئی کمرشلائزیشن نہ ہو بھی تو ٹیکنالوجی پارک میں اس کو کر سکتے ہیں, لیکن نیچر کے جو فینومینا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ادھر ریسرچ کریں. کیونکہ یورپ کا جنرلی آپ کی خود وہاں سے پی ایچ ڈی ہے کہ بیسک سائنس کے اندر وہ لوگ اچھے ہیں اور اس کو کافی وہ سیریس لیتے ہیں, ان اے سینس کہ ان کی اس سے یہ امید نہیں ہوتی ریسرچ سے کہ اس کا ہمیں کوئی پروڈکٹ ملے گا, اور ڈیفینیٹلی ان کو مل بھی جاتا ہے پھر. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اسی بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ بڑی یہ انٹرسٹنگ چیز ہے. اور میں جب ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا تو انہوں نے ایک فارم مجھے بھیجا تھا کہ آپ جو ریسرچ کریں گے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ ناروے جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے سعودی عرب کا رول ہے ایک آئل پروڈیوسنگ کنٹری میں, ناروے کا وہی رول ہے یورپ میں. یعنی ہم ناروے جو انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ یورپ کے شیخ ہیں ایک طرح سے. تو وہ اس فارم میں جب میں نے بھی یہ پڑھا تھا تو ہمارا بھی یہی خیال تھا شروع میں کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں دیٹس اٹ, وہ تھیوری ہے. ظاہری بات ہے اس کا ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اپنے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن انہوں نے اس میں مینشن کیا ہوا تھا کہ آپ جو ریسرچ کریں گے اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, وہ ہمیں سم ہاؤ مینشن کرنا ہوتا ہے, وہ ایک جگہ ہوتی ہے. تو ان کی جو زیادہ تر جو یورپ کی ریسرچ ہے وہ اپلیکیشن اورینٹیڈ عام طور پہ ہوتی ہیں. لیکن ہم اس چیز سے بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جیسے اسٹیفن ہاکنگ پوچھتا ہے کہ ویئر وی کم فرام, اور اس سے کلیئرٹی آتی ہے جو ہمارے ارد گرد سولر سسٹم ہے یا اسٹرانومی کے حوالے سے یا بلیک ہول, اس کی اپنی جگہ اس کی افادیت ہے. تو لیکن وہ یورپین مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اب اپلیکیشن کی طرف جاتا ہے. اب یہاں ہمارے ہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے, ایون نس میں بھی آپ نے خود اٹینڈ کیے ہوں گے کچھ ایسے میٹنگز ہیں یا ایڈریسز ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, اپلیکیشن کہاں پر ہے. تو یہ اب دو طرف جا سکتی ہے بات. اب آپ عام طور پہ فنڈنگ ملتی بھی نہیں ہے اگر آپ پیور کے حوالے سے بات کریں. اگر آپ صرف فار ایگزامپل ٹپالوجی کی بات کریں, آلدو کہ اس کی اپلیکیشن بہت زیادہ ہے, ٹپالوجی پہ کوئی پروجیکٹ لکھیں گے تو وہ اس پہ فنڈنگ عام طور پہ نہیں ملتی ہے. اگر آپ اسی ٹپالوجی کو کہہ دیں اے آئی
کے ساتھ کنیکٹ کر دیں, مشین لرننگ کے ساتھ کنیکٹ کر دیں تو فنڈنگ پھر تو مل سکتی ہے. تو پروڈکٹ کیا بن رہی ہے وہ اس پہ جو ہے کافی آج کل بات ہوتی ہے. بٹ اینی وے, تو آپ نے وہ بات کی کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ بیسک سائنس, وہ مینلی بیسک سائنس ہے, لیکن فیوچر کے اندر اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر. تو اس کے اندر یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ جو ریسرچ میں کر رہا ہوں بیسک سائنس کی, تو کیا اس کی مجھے اپلیکیشن جو میں انٹیسپیٹ کرتا ہوں, پریڈکٹ کرتا ہوں, انٹیسپیٹ اور پریڈکٹ میں انگلش وائز لٹریچر والے لوگ کہتے ہیں کہ فرق ہے تھوڑا. پریڈکٹ میں آپ کی تیاری نہیں ہوتی, انٹیسپیٹ میں آپ پریپیئر کر کے کوئی چیز پریڈکٹ کرتے ہیں. تو پریڈکٹ جو چیزیں کر دیں ہم, تو کیا وہ ہمیں حاصل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی, اس کا کوئی مطلب ایسا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اور اس چیز کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے بھی ہیں. اگر فار ایگزامپل اس کے آؤٹ کمز آپ کو اپلیکیشن کی صورت میں نہیں ملتے, تو نالج کا جو سائنس کا جو اپنا مین تھیم ہے وہ نیو نالج جنریٹ کرنا ہے. تو وہ بیسک سائنس آپ کو کر کے دیتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جو نیو نالج آپ نے جنریٹ کیا ہے اس میں سے کوئی ایک پیس آف نالج یا کوئی ایک ایسا آئیڈیا کہ اس کو جنرلائز کر کے وہ ریولوشن لے آئے, یہ بھی ممکن ہے. ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں بیسک سائنس کی, کہ جیسے کیمرلنگ اونس نے 1911 میں سپر کنڈکٹیوٹی کو ایکسیڈنٹلی ڈسکور کیا تھا. وہ پلان نہیں تھی چیز, وہ تو چیزوں کو کول ڈاؤن کر کے لیگیفیکیشن آف گیسز کے اوپر کام کر رہے تھے, اور باقی اس کے نتیجے میں سپر کنڈکٹیوٹی آئی. آج ان کی اپلیکیشن آپ دیکھیں MRI کے اندر استعمال ہو رہی ہے, اور اس کی بڑی ساری سائنس کے ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر استعمال ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اپلیکیشن ہو, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو لوگ اس کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کو, اور پھر گورنمنٹس کے ایسے پروگرامس کو, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے ملین یوروز دیں گے, اور آپ اس بارے میں فکر مند نہ ہو کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کی اپلیکیشن کدھر ہے. آپ ایسے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں کہ وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ہوں, کیونکہ ان لوگوں کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز ریولوشن کا وہ بیج ہوتے ہیں قسم کا. گروپ تھیوری کے بارے میں پڑھ رہا تھا, کیونکہ کوانٹم میکینکس کو گروپ تھیوری کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ دے اینڈ اپ ان کنفیوزنگ اسٹیٹ. تو گروپ تھیوری کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ اس کی ایسا اپلیکیشن اس دور کے اندر تو نظر نہیں آتی ہوں گی, لیکن اس دور کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کوانٹم انفارمیشن, کوانٹم کمیونیکیشن, کوانٹم کمپیوٹرز, یہ ایک پوری نیو فیلڈ ہے کہ ٹوپولوجیکل کوانٹم کمپیوٹرز, اس کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بیس میں کوانٹم تھیوری ہے اور اس کے بیس میں گروپ تھیوری ہے. تو اس کی ایک لاجیکل کنیکشن بنتی ہے, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نالج آپ نے جنریٹ کیا تھا فار ایگزامپل 300 ایئرز اگو, وہ کتنا کرٹیکل ہے آپ کی کرنٹ انڈرسٹینڈنگ کے اندر. اور پھر ایٹ دی اینڈ وہ کیسے انڈائریکٹلی اپلیکیشن پرسپیکٹو سے اپنا کرٹیکل رول پلے کرتی ہے وہ تھیوری. تو یہ ایک خوبصورت اسپیکٹ ہے دونوں چیزوں کا, اپلائڈ پلس بیسک. تو ایسٹا کو یوزلی US سے جو پروفیسرز آتے ہیں بڑے اداروں سے, وہ بھی اس کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ US میں بھی ایسی کوئی فنڈنگ باڈی ہونی چاہیے, ایسے بیسک سائنس کے انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے کہ جن سے یہ ڈیمانڈ نہ ہو کہ وہ پریشر میں کام کرے اور کوئی آؤٹ کم دے اپلیکیشن کی صورت میں. ہاں, یہ USA کا تو یہ خاص وہ ان کا فوکس ہی اسی بات پہ ہوتا ہے, کوئی پروڈکٹ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جب تک بیسک سائنس مضبوط نہیں ہوگی تو پھر تو انجینئر کی طرح آپ کام کر رہے ہوں گے. دیکھیں اب فار ایگزامپل کوئی اگر پروڈکٹ بنانی ہے, پولی بنانا ہے, تو اس کے لیے بیک گراؤنڈ میں تو فزکس اور اس کا میتھمیٹکس نہیں آئے گا, تو وہ پھر نہیں بنا سکتے. ڈیفینیٹلی, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اچھا, تو اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں ریسرچ پروجیکٹ کے حوالے سے. اسٹوڈنٹ کیسے ریسرچ پروجیکٹ لکھیں, کیونکہ آپ کو کافی اس میں ایکسپیرینس بھی ہے. آپ نے پچھلے انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ آپ کوریا میں تھے اور پھر آسٹریا گئے, اور آپ ریسرچ میں آپ کا کافی جو ہے گرپ ہے. تو ریسرچ پروجیکٹ کیسے لکھا جائے, اس کے کیا کمپوننٹس ہونے چاہیے؟ جی, ویسے تو ایک پوری الگ سے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے گھنٹے سے اوپر کی, لیکن اگر ہم مینلی کہیں تو اس کے لیے کچھ کی پیرامیٹرز ہیں جو کہ کمیونیکیشن کے ساتھ سم سینس میں لنکڈ ہیں. کہ فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس فزکس کا نالج ہے ایک اسپیسیفک فیلڈ کا, فار ایگزامپل میٹیریل سائنس لے لیں, اب وہ کیسے لوگوں کو بتائے گا کہ جو ریسرچ میں کر رہا ہوں یہ امپورٹنٹ ہے, کوئی مجھے کیوں پیسے دے ریسرچ کے لیے. تو اس کے لیے کمیونیکیشن
بی اے کی ہے کہ اپنا میسج کلیئرٹی کے ساتھ سادہ الفاظ کے اندر بیان کیا جائے، کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ لیئرز ہوتے ہیں. یہ ایک جنرلائز فارمولہ یہ پروجیکٹ سے ہٹ کے اگر پی ایچ ڈی ایڈمیشنز ہوں یا اسکالرشپ سیکیور کرنا ہو، اس کے اندر بھی یہ فارمولہ اپلیکیبل ہے کہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. کہ پہلے سٹیج کے اندر یہ جو پروپوزل زیادہ ایسے لوگوں کے پاس جا سکتا ہے کہ جو اس فیلڈ کے ماہرین نہ ہوں، ڈیپ ہارڈ کور ایکسپرٹس نہ ہوں اس کے. تو کیا جو چیز میں نے لکھی ہے ان کو تو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، کیونکہ ایٹ دی اینڈ یہ ہم اپنے لیے نہیں لکھتے، یہ ہم کسی ایجنسی کو لکھتے ہیں اور ایجنسی پھر ایکسپرٹس کے پاس بھیجتے ہیں اور کسی ایکسپرٹ نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، کسی بندے نے پڑھنا ہوتا ہے. تو آیا اس کو وہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کے اندر کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے یا وہ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہے. تو پہلا فیز تو یہ ہے کہ کلیئرٹی ہو، اور جو 7 C's آف کمیونیکیشن ہے انگلش کے اندر وہ سارے کمپلیٹنیس، کریکٹنیس، کنکریٹنیس، کنسائسنیس، کلیئرٹی اور 2 اور ہیں. تو ان 7 C's کے اندر سارے کے سارے تو نہیں، لیکن جو ایٹ لیسٹ ریٹن کمیونیکیشن کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ اگر اس کے اندر ہو، اس کو انشور کرایا جائے تو وہ ایک بڑا اچھا پروپوزل بن سکتا ہے. اور پھر ایک اسپیکٹ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس فنڈنگ ایجنسی کے لیے لکھ رہے ہیں. کہ اگر ان فنڈنگ یوزلی ان کی جو فنڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس اسپیسیفک فنڈنگ پروگرام کے انڈر کیا چیزیں ہمیں چاہیے پروپوزل کے اندر. کیونکہ کچھ فنڈنگ ایجنسی فار ایگزامپل اگر وہ انڈسٹری ہے، کوئی انڈسٹری فنڈنگ ایجنسی کو کہا ہے کہ ہم آپ کو فنڈ کریں گے اور پروجیکٹ کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے، تو پھر وہ اپلائیڈ ٹچ کے بغیر تو مشکل ہوگا، اس کے اندر بتانا ہوگا کہ کیا. لیکن اگر فنڈنگ ایجنسی جس پروگرام کے انڈر فنڈ کر رہی ہے اس کے اندر اپلائیڈ سائڈ کی کوئی چیز نہ ہو، بیسک ہو، تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بھی انہوں نے لکھی ہوگی کہ ہم کن کن چیزوں کو اس کے اندر دیکھتے ہیں. تو وہ چیزیں ڈیپلی پڑھ کے اور پھر اس کا فرسٹ فیز کے اندر فرسٹ ڈرافٹ لکھے. میں خود میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ فرسٹ ڈرافٹ لکھتا ہوں پھر اس کو ڈیلی ریفائن کرتا ہوں، کیونکہ میرا اپنا تجربہ اور وہ یہ ہے کہ ہم اگلے دن نیکسٹ ڈے میں اپنے آپ کا ایک امپرووڈ ورژن ہوں. اور اس کی سمپل ڈیمانسٹریشن یہ ہے کہ جا کے میٹرک کی رائٹنگ اٹھائے اپنا بندہ اور دیکھے کہ میں نے کتنا امپروو کیا ہے. تو ڈیلی بیسس پہ اس کو امپروو کیا جائے، پھر کسی ایکسپرٹ کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا جائے جو اس فیلڈ کے اندر ماہر ہو، اور تاکہ وہ اس کی جو سائنٹیفک ریگر ہے اس کو دیکھے کہ کیا یہ کلیمز بہت زیادہ سپرفیشل تو نہیں ہے، اس کی ڈیپ کوئی کنیکشن ہے کہ نہیں. اور ایک فیز کے اندر پھر میں ایسے بھی کرتا ہوں کہ کسی اپنے دوست کو یا ریلیٹیو کو کہ جو اچھا ہو، جن کو پروجیکٹس کے بارے میں آئیڈیا ہو تھوڑا بہت، ان کو میں دیتا ہوں کہ آپ ان کو پڑھیں، آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. تو اگر ان کو سمجھ آئے گی تو اٹ مینس کہ دوسرے ریڈر کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن اگر ان کو نہیں آ رہی تو اٹ مینس کہ میں نے اس کو افیکٹولی کنوے نہیں کیا یا کمیونیکیٹ نہیں کیا. تو یہ وہ کامن ڈفرینٹ سمپل سیٹ آف پروسیجرز ہیں، SOPs ہیں کہ جو جنرلی اپلیکیبل ہوتے ہیں کسی پروپوزل کے لیے یا موٹیویشن لیٹر کے لیے یا اسٹیٹمنٹ آف پرپس کے لیے. کیونکہ ایٹ دی اینڈ ساری چیزیں سمپلی کسی ایک سمپل آئیڈیا کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، نیچر کی کسی ایک لا کے ساتھ سائنٹیفک زبان میں، یا اگر کمیونیکیشن کی بات ہے تو کسی ایک جنرل رول کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتی ہے جس کو جنرلائز کر کے آپ اس کو پروپوزل پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، کسی لیٹر کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، کسی اپلیکیشن کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. کچھ لوگ اس میں ایسا کرتے ہیں کہ آج کل چیٹ GPT کا دور ہے، بنگ کا دور ہے اور بارڈ کا دور ہے، تو وہاں لکھا کہ رائٹ اے ریسرچ پروجیکٹ اور سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ کتنا افیکٹ کرتا ہے ایکسیپٹیبلٹی میں، اس پروجیکٹ کی ایکسیپٹیبلٹی میں اگر ایگزیکٹلی کاپی کر دیا جائے وہاں سے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. یہ جو نام آپ نے ذکر کیے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہیں. تو ایک نیچرل انٹیلیجنس ہے، ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. تو وہ جب چیز آرٹیفیشیل ہوتی ہے تو پھر وہ آرٹیفیشیل ہوتی ہے. اس کو اگر نیچرل کے ساتھ مکس نہیں کیا جاتا تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ آرٹیفیشیل ہے. تو میرے اس کی ایک سمپل اگزامپل ہے کہ میرے پاس پچھلے سال انسٹیٹیوٹ کی طرف سے کچھ 90 اپلیکیشنز آئے انٹرنشپ کے لیے. ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہر سال سمر انٹرنشپ ہوتی ہے اور کمپٹیٹیو ہوتی ہے، پوری دنیا سے کافی سارے اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ ادھر آ کے 6 مہینے 3 مہینے یا 1 سال کے لیے ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ آسٹریا کی بات، آسٹریا کی اس انسٹیٹیوٹ کی اسپیسیفکلی. تو وہ سارا کچھ اس کو اسپانسر کرتے ہیں اور اچھا خاصا اسٹائپنڈ دیتے ہیں 6 مہینے یا سال کے لیے.
تو وہ اپلیکیشن ہمارے پاس آئی کہ آپ اس کو شارٹ لسٹ کریں 3 لوگوں کو آؤٹ آف 96. تو کچھ تقریباً 30+ جو انہوں نے لیٹر سبمٹ کیے تھے وہ ریڈ کرنے کے بعد مجھے کلیئرلی پتہ چل رہا تھا کہ کون سی چیز چیٹ جی پی ٹی سے آ رہی ہے اور کون سی چیز خود لکھی گئی ہے, کیونکہ اس کے اندر کئی ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے پاس ایک الفاظ کا ذخیرہ ہے اور وہ اس کو ڈفرینٹ ارینجمنٹس کے اندر ڈال کے آپ کو دیتا ہے, ایکٹیو کو پیسو میں کنورٹ کر کے یا ورڈ کو ریپلیس کر کے یا اس کے آرڈر کو چینج کر کے. تو ڈیفینیٹلی اس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفائن کی ہوئی ہے ہیومنز میں, اور پھر اس کے اندر جو سیٹ آف رولز ہیں اور سیٹ آف رولز کو آگے پیچھے کر کے اسی سے نئی چیز جنریٹ کی جاتی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک چیز کو آپ انفینٹ ٹائمز جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہو, آپ 10 دفعہ کسی ایک سینٹینس کو ری جنریٹ کر دیں چیٹ جی پی ٹی کے اندر, تو وہ ایک پوائنٹ کے بعد جا کے آپ کو پہلے سینٹینس جیسا سینٹینس دوبارہ جنریٹ کر کے دیتا ہے. تو اٹ مینس کہ وہ انفینٹ فریڈم نہیں ہے, لیکن ہیومن برین کی انفینٹ فریڈم ہے. اس کے اندر آپ کسی بھی ڈائریکشن میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈسکشن کا موضوع ہے کہ آپ کس لیول تک اس سے ہیلپ لے رہے ہیں. اگر آپ آئیڈیاز میں, ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ آئیڈیاز کے اندر بہت اچھا ہے اور وہ صرف ٹیکنیکل سائڈ پہ اسٹرگل کر رہا ہے, ووکیبلری سائڈ پہ اسٹرگل کر رہا ہے یا اس کو اسٹرکچر میں ڈالنے کے اوپر اسٹرگل کر رہا ہے, تو اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے, وہ چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے سکتا ہے. ایون میں نے سنا ہے کہ کچھ اسٹینفورڈ یونیورسٹی یا US کے اندر کچھ یونیورسٹیز نے تو کہا ہے کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو سائٹ کریں ریفرنسز کے اندر اور آپ اس سے ہیلپ لیں. لیکن یہ ہے کہ کام جینونلی اپنا ہونا چاہیے. میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کسی سے, تو ہماری یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ آپ چیٹ جی پی ٹی کو 2 طرح سے یوز کریں. ایز اے ہیلپ یوز کریں کہ آپ کا آئیڈیا جنریشن, جیسے کسی آپ نے ابھی بتایا کہ ریسرچ پروجیکٹ کسی ایکسپرٹ کو دکھایا جائے, اس طرح کی چیز آپ کر رہے ہو. اور اگر آپ یوز ہی کر رہے ہیں تو آپ کم از کم اسے سائٹ کر دیں کہ میں نے یہ چیٹ جی پی ٹی سے آئیڈیا کچھ اس کے لیے ہوئے ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ جائے گی. ابھی کیا ہو رہا ہے, مجھ سے کسی نے شیئر کیا تھا ایک پروجیکٹ کہ اس کے پاس ایک اپلیکیشن آئی تھی اس طرح کی جو آپ بتا رہے ہیں کہ اپلیکیشن آتی ہیں, تو وہ اس نے کلیئرلی کہا کہ سارا چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کر کے, اور کیونکہ ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہیں تو وہ پورا ہی کاپی کر کے اور اسی کی اپلیکیشن بنا کے وہی ریسرچ پروجیکٹ بنا کے, اس کی میرے خیال ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. سچ ڈیفینیٹلی کہ اس کے اندر اپنی کوئی کریٹیوٹی نہ ہو, اپنا کوئی رول نہ ہو. تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ اگر اسسٹنٹ کے طور پر رکھیں تو پھر ٹھیک ہے, مین ڈرائیونگ رول کے اوپر آپ خود ہوں یا کینڈیڈیٹ خود ہو. تو اسسٹنٹ کا پھر کیا رول ہوتا ہے, چیزوں کو فکس کرنا, لیکن براڈ ویو میرا ہونا چاہیے, آئیڈیا میرا ہونا چاہیے. اس کے اندر جو چھوٹی موٹی چیزیں فکس کرنی ہے وہ پھر چیٹ جی پی ٹی سے اس سے ہیلپ لینی چاہیے, جس طرح ایک اسسٹنٹ کا رول ہوتا ہے کسی اس کے اندر, کہ وہ آپ کو ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کا رول لے لے, پھر تو اس کے اندر میرا رول ختم ہو گیا کہ اگر سارا کام وہ پرفارم کرے. مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ رائٹ اے اسٹیٹمنٹ آف پرپس, آپ چیٹ جی پی ٹی کو کہہ دیں وہ لکھ دے. دوسرا یہ کہ آپ اسٹیٹمنٹ آف پرپس خود لکھیں اور چیٹ جی پی ٹی کو کہیں کہ اس سے کچھ آئیڈیاز آپ کو جنریٹ کر کے دیں, تو وہ پھر ایک الگ چیز بن جاتی ہے. وہ دیٹ از فائن آئی گیس. تو اسٹوڈنٹ جو ہے میرا خیال ہے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اپنا ای میل, آپ ای میل بھی کسی پروفیسر کو اگر لکھتے ہیں تو وہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے کاپی کر کے, اور یعنی کہ رائٹ این ای میل ٹو دا پروفیسر فار پی ایچ ڈی سپرویژن, اس طرح کا ای میل لکھتے ہیں, سبجیکٹ یہ دے کے وہ پورا کاپی کر کے لکھ دیتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ ہمارے جو یہاں پر ایشین ہیں, وہ یہ زیادہ کلچر یہاں پر بھی, خیر باہر بھی ہوگا, آئی ڈونٹ نو کتنا ہے. یہ جو آپ نے اپلیکیشن کی بات کی, اس میں کتنے جو اپلیکیشن آئی تھی ایشین, کتنی اپلیکیشن تھی جس میں چیٹ جی پی ٹی وغیرہ یوز کیا ہوگا, کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ اس طرح سے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا مشکل ہے, لیکن 2-3 اپلیکیشنز ایسی تھیں کہ وہ کافی سملر تھیں. اچھا, چیٹ جی پی ٹی کے کمانڈ ایک جیسے. اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ مجھے یہ چیز لکھے دے, تو اگر آپ نے اس کو ری جنریٹ نہیں کیا ملٹیپل ٹائمز, فرسٹ اٹیمپٹ والے کو جنریٹ کر کے کاپی کیا ہے, دوسرے نے کیا ہے تو وہ اس کی ٹاپ لسٹ کے اندر ہے, اس کو بھی وہ وہی چیز جنریٹ کر کے دے گا, تیسرے کو بھی وہی چیز جنریٹ کر کے دے گا. تو اگر اسٹوڈنٹ یا اپلیکیشن پٹ کرنے والا اسمارٹ نہیں ہے, وہ صرف
انڈیویجول فریم آف ریفرنس کے اندر سوچتا ہے کہ یہ چیز میں نے جنریٹ کی چیٹ جی پی ٹی سے, میں نے خود پڑھی, مجھے اچھی لگی, پٹ کر دو. وہ بگر کانٹیکسٹ کو بھول گیا ہے کہ یہ اپلیکیشن 1000 اور اپلیکیشن کے ساتھ کلیکٹیولی جائے گی. جی. تو اس کے اندر پھر ڈیفینیٹلی جب کمپیریزن کے لیے ڈفرینٹ چیزیں آئیں گی تو اس سے آبویس ہو جاتا ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. اگر ایک اپلیکیشن ہو تو شاید کوئی چیز ڈفرینٹ ہو, لیکن اس کا رائٹ اپروچ یہی ہے جو آپ نے ذکر کیا کہ ایک چیز خود لکھی, اس سے کیونکہ اپنی کریٹیوٹی پھر ختم ہو جاتی ہے انسان کی, اگر اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جائے. جی. تو اس کے بعد پھر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا جائے کہ جو چیز میں نے لکھی ہے اس کے اندر گرامیٹیکل جو مسٹیکس ہیں اس کو ایلیمینیٹ کر دو اور اس کو آرڈر میں ڈال دو اور اس کو کریکٹ کر دو. تو اس کے کی ورڈز یوز کر کے وہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو, اور پھر یہ بھی کہ اس کو ایز اٹ از کاپی کر کے نہیں ڈالنا, دیکھنا ہے کہ جو آپ کا چیٹ جی پی ٹی کا جنریٹڈ ورژن ہے پلس جو میں نے لکھا تھا کیا چینج آئی ہے, میں اس سے کیا سیکھ رہا ہوں. تو اگر اس کے اندر ڈفرینس ہے, میں سیکھ رہا ہوں, تو پھر اسے سیکھنا چاہیے, کیونکہ چیٹ جی پی ٹی از کائنڈ آف ٹیچر. آپ اس کو ٹیچر کے رول کی طرح کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹیچ کر رہا ہے کدھر کدھر مسٹیکس تھیں, کہاں کہاں پہ اس نے فکس کیا. ہم اصل میں جو آپ لکھتے ہیں اس کا ایک ریفلیکشن آپ کی ذات ہوتی ہے. تو جب آپ انٹرویو میں آتے ہیں, آپ کی انگلش بھی اچھی نہیں ہے اور چیٹ جی پی ٹی سے اتنی اچھی انگلش آپ نے لکھ لی, تو وہ پھر کنٹراڈکشن آتا ہے اور پروفیسر کو میرے خیال ہے پتہ چل جاتا ہے. مجھے تو بعض اوقات ایسا بھی ای میل کوئی آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ چیٹ جی پی ٹی سے ای میل لکھی ہوئی ہے, کہ مطلب وہ خود میرا خیال ہے لکھنا چاہیے اور پھر اس کو ریفریز چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے کرنا چاہیے, یا پوری اپلیکیشن وہاں سے آپ کاپی پیسٹ کر کے نہ ڈالیں تو بہتر ہے. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ اگر کسی نے پی ایچ ڈی کر لی ہے اور یا پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہا ہے تو کیسے اپلائی کرنا چاہیے؟ کیا ویب سائٹ کے ذریعے جو اپلیکیشن اناؤنس ہوتی ہیں پی ایچ ڈی کی, یا کسی پروفیسر کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ اپلیکیشن میں کیا ای میل کیا کچھ لکھنا چاہیے اس میں, اور اٹیچمنٹ کیا ہونی چاہیے, کوئی اٹیچمنٹ بھی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, یہ بتائیے گا. ہاں جی, یہ اصل میں بہت ڈائیورس ہے اپروچ اس کے اندر اور آپشنز. پہلے تو انڈرسٹینڈ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جدھر میں انٹرسٹڈ ہوں اپلائی کرنے کے اندر, ان کا طریقہ کار کیا ایڈمیشن دینے کا. اگر سینٹرلائزڈ ہے جس طرح یو ایس کے اندر ہے, تو بعض اوقات اسٹوڈنٹ یہ غلطی کرتے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں بھی کہ اب انسٹیٹیوٹ کا جو ایڈمیشن کا طریقہ کار ہے وہ سینٹرلائزڈ ہے. اٹ مینس کہ فرسٹ فیز پہ ایڈمیشن آفس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور وہ ای میلز لکھتے رہتے ہیں پروفیسرس کو کہ آپ ہمیں ایکسیپٹنس لیٹر دے دیں. تو اگر وہ ایکسیپٹنس لیٹر دے بھی دے تو اس کا ایز سچ فائدہ نہیں ہے, کیونکہ فرسٹ اسکروٹنی ایڈمیشن آفس نے کرنی ہے. تو وہ تو اگر 3000 اپلیکیشن میں کوئی 1000 شارٹ لسٹ ہوگی پروفیسرس کے پاس جائے گی, تو شاید اس پروفیسر کے پاس جائے کہ جس کا نام انہوں نے اسٹیٹمنٹ آف پرپس یا موٹیویشن لیٹر کے اندر مینشن کیا ہے. تو پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر سینٹرلائزڈ ہے تو پروفیسرس کو ای میل کر کے اپنا ٹائم ضائع کرنے کی وہ اس کا فروٹفل نہیں ہے, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, کچھ جگہ ایسی ہیں کوریا کے اندر یا چائنا کے اندر کہ اگر پروفیسر کی ایکسیپٹنس مل جاتی ہے تو آلموسٹ ایڈمیشن ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو اسٹوڈنٹ اپلیکیشن پٹ کر رہا ہے ایڈمیشن کے لیے, تو اپلیکیشن فارم کے اندر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کسی پروفیسر کی ایکسیپٹنس ہے, تو اگر ہے تو وہ ان کا نام ادھر مینشن کر دیتے ہیں اور ڈپارٹمنٹ اپلیکیشن کے اندر. ایڈمیشن آفس کے پاس جب اپلیکیشن جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کا ہے, تو وہ اس ڈپارٹمنٹ بھیج دیتے ہیں. ڈپارٹمنٹ جب اپلیکیشن پہنچتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کس پروفیسر کا نام لکھا ہوا ہے, یا لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. اگر تو لکھا ہوا ہے تو اپلیکیشن سیدھی اس پروفیسر کے پاس جاتی ہے, اور چونکہ آلریڈی بات ہوئی ہے ان کے ساتھ تو وہ ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے بھیج دیتے ہیں اور ایڈمیشن ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی پروفیسر کا نام نہیں لکھا, ایکسیپٹنس نہیں ملی, پھر ڈپارٹمنٹ کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے, ایڈمیشن کمیٹی بنتی ہے اس وقت, اور اس کے اندر جتنے بھی 4-5 پروفیسرز ہوتے ہیں وہ ان تمام اسٹوڈنٹس کو ای میل کرتے ہیں کہ آپ ایک پریزنٹیشن دے دیں, اور اس پریزنٹیشن کے اندر کویسچن آنسر ہوتا ہے. اور پھر اگر فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ کے پاس 5 اسکالرشپس ہیں اور اس کے اندر ایک پروفیسر, ایک کیس ایسا تھا کہ جن کے پاس پروفیسر کی ایکسیپٹنس تھی, تو ایک تو وہ چلا گیا, باقی 4 کو پھر وہ اس انٹرویو پروسیس کے اندر ایویلویٹ کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ 4 مزید وہ لے لیں, ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی نہ لیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹ پسند آتا ہے, پریزنٹیشن اچھی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, وہ الگ سیٹ آف ساری انفارمیشن ہے. تو بیسیکلی یہ فرق ہے. اور جو یوزلی جو سینٹرلائزڈ ایڈمیشن سسٹم ہوتا ہے, جیسے جو
جس انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہوں آسٹریا میں، ان کا جو سسٹم ہے اور جو یو ایس کا جنرلی سسٹم ہے کہ ایڈمیشن آفس ڈیسائیڈ کرتا ہے، اس کے بعد اسٹوڈنٹ کو داخلہ ملتا ہے، داخلہ ملنے کے بعد وہ کورس ورک کرتا ہے کچھ عرصے تک. پی ایچ ڈی میں آئی تھنک 2 سال کورس ورک ہے، اور وہ جب اس پروگرام کے اندر انٹر ہوتا ہے پھر وہ 3 ڈفرینٹ ریسرچ گروپس کے ساتھ کام کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ 1 سال کے لیے آئی تھنک 3 مہینے کے لیے وہ ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور پھر جو گروپ ان کو پسند آ جائے ان کے ساتھ وہ آگے پھر اپنی پی ایچ ڈی کو کنٹینیو کرتا ہے. تو یہ تھوڑا سا دونوں کے اندر فرق ہے کہ ایک کے اندر جس پروفیسر سے بات ہوئی ہے انہی کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنی ہے، اگر چینج کریں گے تو واپس آنا پڑے گا پاکستان، دوبارہ جا کے اپلائی کرنا پڑے گا. اور یہ جو سینٹرلائزڈ ایڈمیشن سسٹم ہے اس کے اندر چانسز تھوڑے کم ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو جائے تو پھر فریڈم ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کسی بھی ٹائم جو گروپ ان کو پسند آتا ہے ادھر چلا جائے، اگر اس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا چینج کر کے دوسرے میں چلا جائے. تو ای میل جہاں پر ای میل چل رہی ہوتی ہے کہ آپ ای میل کے ذریعے پروفیسر سے رابطہ کریں، عام طور پہ یہ جو ایچ ای سی کے جو پی ایچ ڈی ایڈمیشن ہوتے ہیں اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایکسیپٹنس پروفیسر کی ہونی چاہیے. جیسے میرے کیس میں بھی ایسا ہی تھا کیونکہ میں ایچ ای سی کے ذریعے گیا تھا. تو اس میں کیا اٹیچمنٹ لگائی جائے؟ آئی تھنک سمپل، اگر اور کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے، صرف پروفیسر کو جو چیز ریلیونٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ سی وی ہوتی ہے. اس سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے انہوں نے کیا پڑھا ہے، کون سے کورسز پڑھے ہیں، کوئی ٹیچنگ کی ہے کہ نہیں، گریڈس کیا ہیں. ہاں وہ سی وی پڑھنے کے بعد اگر ریلیونٹ، جیسے کچھ کیسز میں کوریا میں ایسے ہوا تھا کہ پروفیسر چاہ رہے تھے کہ انہوں نے جب سی وی کو دیکھا انہوں نے کہا اس میں سے ہمیں کچھ انفارمیشن جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں مل رہی، تو انہوں نے پھر اسٹوڈنٹ کو ای میل کی کہ آپ ہمیں اپنا ٹرانسکرپٹ بھیج دیں. تو پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اگر اسٹوڈنٹ نے کوئی پریویس ریسرچ ایکسپیرینس ان کا اس گروپ کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آیا اس نے ریلیونٹ کورس ورک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. اگر پڑھا ہے فار ایگزامپل انڈر گریجویٹ میں اگر ایف وائی پی کیا ہے تو ڈیفینیٹلی ایف وائی پی کے اسٹوڈنٹ سے کوئی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس نے کوئی بہت بڑے لیول کا کام کیا ہو، نوبل پرائز لیول کا. تو وہ تو چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو اس کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. لیکن اگر وہ یا تو بالکل اس نے کام نہیں کیا پریویس ریسرچ وغیرہ کا، یا اگر کیا بھی ہے اور وہ ڈفرینٹ ہے اور پروفیسر کے پاس پوزیشن اوپن ہے اور وہ لینا چاہتا ہے جنرل گریڈس کو دیکھ کے، تو پھر وہ ٹرانسکرپٹ مانگتے. تو آئی تھنک فرسٹ فیز میں اونلی سی وی از انف. اچھا، سی وی یا کوئی پیپر اگر ہو تو آئی تھنک وہ اس کے اندر ہی سی وی کے اندر ہی مینشن کیا ہوتا ہے. میں یوزلی میرا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو جرنل کا نام ہوتا ہے جب میں پیپر لکھتا ہوں اپنی سی وی کے اندر تو اس کے ساتھ میں ہائپر لنک لگا دیتا ہوں، تو وہ اس کے اوپر کلک کر کے گوگل کے اندر خود جا کے دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے کہ آپ ہائپر لنک اس میں سی وی میں لگا سکتے ہیں، لیٹک میں بھی بنائیں یا ورڈ میں بھی بنائیں، دونوں میں پاسبل ہے. کیونکہ پھر وہ جب اٹیچمنٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں تو پروفیسر فرسٹ امپریشن کے اندر دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز پڑھوں. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو یہ ساری ڈسکشن بڑی لمبی ہو جائے گی، ہم اس پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر نعمان تو ویسے ابھی نیوز پیپر کے لیے بھی آپ لکھتے ہیں نا؟ جی، نیوز پیپر کے لیے بھی کنسسٹنٹ نہیں ہوں لیکن لکھتا ہوں. لکھتے ہیں، شروع کیا تھا اور سلاٹ بھی مل جاتا ہے اخبارات کے اندر. دی کوریا ٹائمز کے لیے لکھنا شروع کیا تھا، پھر انہوں نے ایک ریگولر سلاٹ دے دیا کہ آپ ریگولرلی بھیجیں. لیکن ریسرچ کی فیلڈ کے اندر، ٹیچنگ کے اندر بعض اوقات آپ سے ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے چیزوں کے اندر. جیسے ٹیچنگ کے لیے ایک اچھا لیکچر تیار کرنے کے اندر آپ کا بہت ٹائم لگ جاتا ہے، تو پھر وہ اس میں سے ٹائم نکال کے یہ کنٹینٹ تو ہوتا ہے. جیسے اب ہمارے ساتھی ہیں تو امت اخبار کے لیے میں نے سلسلہ شروع کیا تھا، تو پوچھ رہے تھے کہ آپ کا تو دوسرا وزٹ بھی ہو گیا یو ایس کا، آپ نے پہلے وزٹ کی جو کالم کی سیریز شروع کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو وہ اصل میں بیچ میں ٹیچنگ اور پھر ساتھ میں ریسرچ کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کنسسٹنسی تھوڑی ڈسٹرب ہوئی. وہ ویسے بھی ایک سائٹ وائز ایک کام ہے تاکہ جو چیزیں ہیں ان کو کمیونیکیٹ کیا جائے پبلک کے ساتھ. ہاں، وہ میں اس لیے یہ بات کر رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے فلوئنٹ ہیں، جو بھی ان سے کویشچن پوچھیں تو کافی کلیئرٹی ہے، اور یہی کلیئرٹی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف میں بھی آئے کہ آپ نے اگر اپلائی کرنا ہے، اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو کیسے کریں، چیٹ جی پی ٹی نہیں یوز کرنا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ اس لیے میں نے ان کے جو کالم ہے یا ان کے جو اخبار میں یہ لکھتے ہیں اس کا ذکر میں نے یہاں پر کیا. آخر میں بس میں آپ یہاں کی جوائننگ کب کی تھی آپ کی؟ ستمبر 4 2023. 2023. اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کیسا ٹائم گزرا یہاں پر؟ ابھی تو آپ 2 سال کے لیے جا رہے ہیں، 12 دسمبر کو یا 13 جنوری کو؟ 13 جنوری 3-4 دن بعد. ابھی یہ جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں آج 10 تاریخ ہے،
تو شاید یہ اس وقت تک جا چکے ہوں گے. ویڈیو اپلوڈ شاید بعد میں ہو, تھوڑا ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی, تو وہ دیکھیں گے کب اپلوڈ ہوتی ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا یہاں ٹائم گزرا, تقریباً 1 سال سے زیادہ کا ٹائم آپ کا گزرا یہاں پر. آئی تھنک 1 سیمسٹر. 1 سیمسٹر. سپٹمبر 4 2023 میں جوائن کیا تھا, تو آلموسٹ 4.5 months. 4.5 month. اچھا, ٹھیک ہے. آئی ایم سوری. ٹھیک ہے. تو کیسا ٹائم آپ کا گزرا یہاں؟ آپ نے ٹیچنگ بھی کی؟ جی بالکل. اور تھوڑا سا بتائیے گا کہ اسٹوڈنٹ کیسا ہے فزکس کا؟ آپ فزکس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں. جی میں نے ایک کورس ٹیچ کیا تھا ماسٹرس کا, کوانٹم میکینکس, اور ایک کورس انڈر گریجویٹ کا ٹیچ کیا تھا BS 7 سیمسٹر کو, کنڈینس فزکس 2. تو دونوں بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں اور پڑھانے کے اندر بہت مزہ آیا. یوزلی فزکس ایسا مضمون ہے, میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو انجوائے تب کرتے ہیں جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ اس کو سیلف اسٹڈی کر کے خاموشی سے کونے میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کی بیوٹی نہیں آتی. یہ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں, کویسچن آنسر ہوتے ہیں, پھر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ نے اس لیول کی انڈرسٹینڈ نہیں کی جس لیول کی آپ کو کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے یہ کلاس کے اندر جو انٹریکشن کا ہوتا تھا موقع, تو وہ زیادہ انجوائمنٹ والا ہوتا تھا, کیونکہ اس کے اندر ڈسکشن ہوتی تھی, پھر سیکھتے تھے اس سے. تو اس حوالے سے یہ اچھا رہا دونوں لیول پر کہ ڈسکشن ہوتی تھی. بعض اوقات ایسے بھی ہوا, ایک دن UG کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کلاس ختم ہوئی اور ڈسکشن چل پڑی جنرل سائنس ٹاپکس کے اوپر, اور پھر کلاس ختم ہوئی تھی 5 بجے, اور پھر ہم 6:30-7 بجے تک کلاس میں بیٹھے رہے. کچھ 5-6 اسٹوڈنٹس تھے, ڈسکشن ہو رہی تھی ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر. تو یہ چیز اصل میں ٹیچنگ کے اندر ہے کہ آپ ڈسکشن کرتے ہیں اور پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ لیول کے اوپر آپ سائنس کو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کو اب ماسٹرس کے لیول پر آپ کو ڈفرینٹ لیول پہ کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے اسی نالج کو, اور UG 7 میں آپ کو ڈفرینٹ لیول پہ. تو آج بھی میں ایک اسٹوڈنٹ کو بتا رہا تھا کہ ٹیچنگ ایک چیز آپ کو آتی ہے, آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, لیکن ڈفرینٹ لیول کو ٹیچ کرنا ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے. فار ایگزامپل کلاس 3 کے یا 5th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں, اور آسٹرو فزکس کے اندر آپ کو آسٹرو فزکس کے سیمیٹری آرگومنٹس بھی سارے آ رہے ہیں, گروپ تھیوری کے ساتھ وہ کیسے لنک ہوتا ہے, لیکن یہی چیز ان کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ یہ ہے کہ آپ ان کو کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان کے لیول کے اوپر. تو یہ اچھا ایکسپیرینس تھا, انٹرسٹنگ تھا. کچھ اسٹوڈنٹس ریئلی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ فزکس سیکھیں, اس کے اندر ایکسل کریں, تو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے اندر پھر زیادہ مزہ آیا, کیونکہ ایٹ دی اینڈ فزکس کے اوپر جتنی زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے اتنا بندہ زیادہ سیکھتا ہے. آج کل اصل میں جو ٹیچر ہیں, 2 ٹیچر ہیں, ایک تو کلاس میں موجود ہوتا ہے اور ایک یوٹیوب بھی ٹیچر ہے کہ وہ سارا کچھ وہاں پر یوٹیوب میں بھی موجود ہے. تو اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹ بھی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں فیکلٹی سے. کسی بھی جگہ کی بات کریں, ہم صرف نس کی بات نہیں کرتے, کہ کوئی بھی یونیورسٹی ہے, کوئی بھی اسٹوڈنٹ کے نالج آج کل فلو کر رہا ہے صرف, تو وہ اسٹوڈنٹ کی ڈیمانڈ اس حوالے سے کافی زیادہ ہوتی ہے, اور فیکلٹی کو بھی میرے خیال ہے اس اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی ٹیکنالوجی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. ہم ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں اگر ٹیچر جو ہے ایکسپیریمنٹ کے ذریعے سمجھا رہا ہے کوئی چیز, تو اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. جی بالکل بالکل. ہاں جی, یہ ڈیفینیٹلی یہ, اور آئی تھنک یہ امپورٹنٹ بھی ہے اس حوالے سے. کچھ اسٹوڈنٹس بڑے مطلب وہ کویسچن سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ اسٹوڈنٹ اس لیول کی چیزیں پڑھ رہے ہیں. تو وہ آئے UG 7 کے بھی اور MS کے بھی, اور وہ جب کویسچن پوچھتے تھے تو ان کا لگ رہا تھا کہ یہ خود پڑھتے ہیں اور اچھا خاصا پڑھتے ہیں. تو وہ بہت اچھی چیز تھی. مطلب یہ نہیں کہ میں نے ان کو بتایا بھی کہ ضروری نہیں کہ صرف لیول کا فرق ہے, ہمارے لیول میں 3-4 سال کا فرق ہوگا, لیکن ضروری نہیں کہ مجھے ساری چیزیں آتی ہوں. تو یہ میرے لیے بھی لرننگ اپرچونٹی, اگر آپ کسی اچھے کویسچن کے ساتھ آئیں گے, اور یہ اچھا کویسچن انٹریکشن کے ساتھ ہوگا, ہم انٹریکٹ زیادہ کریں گے, آپ بولیں گے کلاس کے اندر, تو پھر اس سے پتہ چلے گا اس اچھے کویسچنس کے رسپانس کے اندر مجھے مزید چیزیں پڑھنی پڑیں گی, اور اس طرح سے دونوں کا لرننگ پروسیس چلتا رہے گا. تو اس اسپیکٹ سے یہ کافی اچھا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس بہت اچھے کویسچنس کے ساتھ آئے تھے, جو کہ لرننگ اپرچونٹی تھی نیو. ہاں, نہیں ہمارا جو BS کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یہ بڑا ہی اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اور زیادہ تر
جو بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ عام طور پہ یہاں سے گریجویٹ ہونے کے بعد ابراڈ چلے جاتے ہیں, پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں جی, اور ان میں بڑے ٹاپ کے اور اچھے اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں کلاس میں. جی, ایون میں نے بھی کچھ فزکس کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا ہے, اور وہ بڑے, پڑھایا تو نہیں, میرا خیال انٹریکشن ہوا ہے, شروع میں پڑھاتے تھے جی, تو بڑے اچھے یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں جو فیکلٹی ایز اے فیکلٹی ہم سوچتے ہیں کیا وہ پرانے دور کے جو نوٹس ہیں انہیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کسی کونے خدرے میں پڑے ہوتے تھے اور وہ ابھی تک چل رہے ہیں. جی, جی, تو ہر دفعہ نوٹس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نالج اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جی, جی, تاکہ آپ اسٹوڈنٹ کو پتہ ہو وہ چیز اور فیکلٹی کو نہ پتہ ہو تو وہ پھر تھوڑا سا امبیرسنگ سی چیز ہو جاتی ہے. جی, جی. میں تو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچنگ کے اندر یہ اپروچ ہوتا تھا, میں نے کہا جو چیزیں اگر میں بک سے اٹھا کے آپ کو پڑھاؤں اس کا اے سچ اتنا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جا کے انگریزی بھی آپ کو آتی ہے, اے اسکوئر ایکول ٹو بی اسکوئر پلس سی اسکوئر, یہ بھی آپ ریڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی ہے. ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ میں ٹیچنگ کے اندر آپ کو ایک جنرل فریم ورک بتاؤں کہ فزکس کے اندر چیزیں کنیکٹ کیسے ہوتی ہیں. یہ نہ آپ کو گوگل بتائے گا, یہ نہ آپ کو کوئی کتاب بتائے گی. تو اس کے اندر میرا رول یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں بٹس اینڈ پیسز میں ڈفرینٹ چیزوں کے اندر پڑھی ہے, میتھمیٹیکل میتھڈز ان فزکس کے اندر آپ نے ڈائیورجنس کا کوئی کانسیپٹ پڑھا ہے, اب ڈائیورجنس کو آپ نے کوانٹم میکینکس میں کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کو آپ نے الیکٹرو ڈائنامکس کے اندر کیسے یوٹیلائز کرنا ہے, اس کا آپ نے سالڈ اسٹیٹ فزکس کے اندر کیسے. اب حال تو کہ سالڈ اسٹیٹ فزکس اور ڈائیورجنس کا کوئی ایسا ڈائریکٹ لنک نہیں بنتا. تو میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جنرلائز ایک کیسے چیزوں کو جنرلائز کر کے جو نالج انہوں نے اپٹین کیا ہے اس کو ڈفرینٹ فیلڈس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے. ادروائز باقی تو بک ہے وہ خود بھی پڑھ سکتے ہیں, اور میں بھی اٹھا کے سلائڈ پہ یا پھر اٹھا کے وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ کے اس کو بتا سکتا ہوں, جو کہ سچ فائدہ مند نہیں ہے. تو کلاس کے اندر ہمارا اپروچ یہ ہوتا تھا کہ بکش نالج سے ہٹ کے, اس لیے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں موسٹلی وہ گوگل پہ نہیں ملتی. تو میں نے کہا ٹیچر کا رول بھی یہ ہے, اگر میں آپ کو گوگل سے اٹھاؤں تو پھر آپ خود جا کے گوگل پہ پڑھیں یا یوٹیوب سے دیکھ لیں, یا یوٹیوب سے دیکھ لیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اور سائنس کا جو مین تھیم بھی ہے کہ آپ سائنس مضامین کا نام نہیں ہے, یہ ہائی انرجی فزکس یا سالڈ اسٹیٹ فزکس یا اس کا نام نہیں ہے, یا کیلکولس کا. سائنس تو نام ہے سوچنے کا انداز. تو خراب کے سوچنے کا انداز اس سے تبدیل ہو رہا ہے, چاہے وہ پالیٹکس کا جو ورلڈ ویو ہے ایک عام سٹیزن کا اور سائنٹسٹ کا کس طرح ڈفرینٹ ہے. تو اگر آپ کا اسی لیول پہ ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی سائنٹیفک تھنکنگ نہیں ڈیولپ ہوئی. آپ نے تحریک خلافت کی طرح ایکویشن یاد کر کے اس کی تاریخ ہے جس طرح ہسٹری کے اندر ہم لکھتے ہیں, وہ ایکویشنز آپ نے یاد کر کے پیپر میں لکھی ہیں, 4 GPA لیے اور دیٹس اٹ. ہاں نہیں ایسا ہی ہے, صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ پرابلم سالور نہیں ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کے ذریعے آپ نے پرابلم سالونگ ٹیکنیک نہیں ڈیولپ کی, تو اس سے زیادہ تو پھر ایک میکینک ہے جو کہ کار کا میکینک ہے وہ بھی اتنا ہی کام کر سکتا ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو وہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ واضح فرق بھی ہوتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل باہر جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو دیکھیں تو ان کی جو کریکولم اس طرح کا ڈیزائن ہوتا ہے کہ ان کی کریٹیکل تھنکنگ بڑی اچھی ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اور واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز ہے. تو یہاں کریکولم آپ کو کیسا لگا؟ آپ نے کریکولم دیکھا ہے, جو 2 سبجیکٹ آپ نے پڑھائے ہیں جی, تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کے تھے یا اس میں کچھ امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک امپرومنٹ کی ضرورت تو ہر جگہ رہتی ہے, کچھ نہ کچھ. کویسچن یہ ہے کہ سبسٹینشیل امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا تھوڑی سی. تو آئی تھنک تھوڑی سی امپرومنٹ کی ضرورت تو ہر وقت ہر جگہ باقی رہتی ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ سب اس کے اوپر ایگری کرتے ہیں. میری ڈاکٹر سعدیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی کچھ 1.5-2 ہفتے قبل, تو ان کے ساتھ ڈسکشن کے اندر بھی ان کا بھی یہ کہنا تھا, میرے بتانے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ ان کا بھی مین تھیم یہ ہے کہ وہ سالڈ اسٹیٹ فزکس کے اوپر کوئی اچھی کتاب لکھیں. میں نے کہا یہ بات میں ابھی کہنے والا تھا آپ کو کہ سالڈ اسٹیٹ فزکس کے اوپر ایز سچ UG لیول کی کوئی کتاب ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو ساری چیزوں کو کور کرے اور جنرل اوور ویو بھی دے, اور پھر ان کو جنرل فریم ورک بھی سمجھائے کہ یہ جسٹ ایکویشن کی یاد کرنے کا نام نہیں ہے, اور پھر اس سے ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ ہو. جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کچھ کافی مطلب پرانی ہیں, اتنی بھی پرانی نہیں ہے, لیکن اسٹل جس پیس کے ساتھ ابھی چیزیں ایکسپونینشلی بڑھ رہی ہیں, نالج جنریٹ ہو رہا ہے, تو آئی تھنک اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں پر جو بک تھا وہ اس اسپیکٹ سے اچھا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ہر اسپیکٹ سے ٹچ دیتا ہے تاکہ ان کو براڈر آئیڈیا ہو ڈفرینٹ فیلڈس کا.
ڈفرینٹ ریسرچ ایریاز کا. لیکن نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ اس کو کمیونیکیٹ کیسے کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ کچھ اسٹوڈنٹس اس کے اندر کر رہے تھے اسٹرگل اس کو ریڈ کرنے کے حوالے سے, اور انہوں نے جو ٹیچر ایویلویشن ہے اس کے اندر اس کا ذکر بھی کیا کہ اگر اس بک کو آپ اس کو چینج کیا جائے. اور پھر باقی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ ڈسکس بھی ہوا, اور پھر مجھے خود بھی یہ ریئلائز ہوا کہ اس وقت یہ سب سے اچھی بک ہے, اور اس لیے تمام یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جاتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کسی نے یہ رسپانسبلٹی لینی ہے. یو ایس کے اندر بھی ایک سائنٹسٹ ہے, ان کے ساتھ ڈسکس ہوا, وہ بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ مجھے کنڈینس میٹر کی کوئی اچھی بک, سالڈ اسٹیٹ فزکس کی. تو یہ ورلڈ وائڈ ایک ہے چیز کہ ایگزسٹنگ بکس کے اندر جو بک ابھی پڑھائی جاتی ہے وہ اچھی ہے, لیکن اس کو ڈیفینیٹلی امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ہم کریں, ٹیکسائیا کرے, یو ایس کے اندر وہ سائنٹسٹ کرے یا کوئی اور کرے, لیکن یہ ٹاسک کسی نے کرنا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر سعدیہ کام سیٹس میں جو ہوتی ہے ان کی بات, جی کام سیٹس میں جو ڈاکٹر پرویز بھائی کی وائف ہے. جی صحیح, ٹھیک ہے جی. چلیں جی, بڑی اچھی آپ سے ڈسکشن ہو رہی تھی. یہ ہم جیسے پہلے کہا کہ ہم اس پہ تو گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, کئی چیزیں ایسی ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے. تو ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ آسٹریا میں اچھا ٹائم گزاریں, اور آئی ہوپ کہ جو یہاں آپ کے اسٹوڈنٹ تھے, کچھ ایم ایس کے تھے آپ کے پاس ریسرچ کے اسٹوڈنٹ؟ میرے پاس صرف ایک ایف وائی پی کا اسٹوڈنٹ ہے, اور باقی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس ابھی میں نے لیے نہیں ہے, کیونکہ میری ابھی فرسٹ سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوئی تھی, اور ابھی وہ ریسرچ فیز میں نہیں گئے, اور ان سے سینئر بیچز کے ساتھ تو کوئی انٹریکشن نہیں. چلیں وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا اپنا خیر چینل بھی ہے جس میں آپ ہیلپ کرتے ہیں تمام اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپ کے حوالے سے, تو وہ آپ ان کی بھی ہیلپ کریں گے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کا ٹائم دینے کا, اور ہماری بیسٹ وشیز, اور آپ کے ساتھ ہیں, تو آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے. تو یہ تھے ڈاکٹر نعمان. یہاں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.